سورہ ہمزہ۔ سورہ ہمزہ کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ ہمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس صورت میں 1 رکوع، 9 آیتیں، 30 کلمے اور 130 حروف ہیں۔ ہمزہ نام رکھنے کی وجہ۔ ہمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ہمزہ کہتے ہیں۔ سورہ ہمزہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں غیبت کرنے والے اور منہ پر عیب نکالنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں غیبت کرنے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے آخرت میں شدید عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ نمبر 2، ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دنیا کا مال جمع کرنے کے ایسے حریص ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انہیں جہنم کے اس درکے یعنی طبقے میں پھینکا جائے گا جہاں آگ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ سورہ عصر کے ساتھ مناسبت۔ سورہ ہمزہ کی اپنے سے ماقبل سورت عصر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ عصر میں بتایا گیا تھا کہ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے علاوہ ہر انسان خسارے میں ہے، اور اس صورت میں اس شخص کی ایک مثال بیان کی گئی جو آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ترجمہ: اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیتیں ان کفار کے بارے میں نازل ہوئیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے، جیسے اخنس بن شریک، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ اور اس آیت میں مذکور حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ غیبت اور عیب جوئی کی مذمت۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت اور عیب جوئی جیسے مذموم اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ ترجمہ: جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور گن گن کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے مذموم اوصاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں مالدار لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس مرض میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ مال جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے کی مذموم صورتیں۔ یاد رہے کہ مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا چند صورتوں میں برا ہے۔ نمبر 1، حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے۔ نمبر 2، جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ نمبر 3، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی بجائے صرف مال کو آفات دور کرنے کا ذریعہ سمجھا جائے۔ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ترجمہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ يحسب أن ماله أخلده، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے اور گن گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور مرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے اور نیک عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، اور اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور دروازوں کی بندش آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی تاکہ کبھی دروازہ نہ کھلے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دروازے بند کر کے آتشی ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ جہنم کی آگ دوسری آگوں کی طرح نہیں۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 6 سے معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ دوسری آگ کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ سیاہ اور اندھیری ہے۔ التي تطلع على الأفئدة، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دل ایسی چیز ہیں جن میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی تاب نہیں، تو جب جہنم کی آگ ان پر چڑھ جائے گی اور موت آئے گی نہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اور دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ وہ کفر، باطل عقائد اور فاسد نیتوں کے مقام ہیں۔ صدق اللہ